السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز اور میں ہوں صفہ الیاس اور میں ہوں محمد حسنین خان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما روال شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ان کا حلقہ مسلسل ماڈل حلقہ رہا ہے جہاں عوامی بہبود کے متعدد منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی خدمت کی اولین ترجیح دیتی ہے۔ مزید تفصیلات حیدرآباد سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ شرجیل نام میمن کی خصوصی ہدایت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راول شرجیل میمن نے ٹنڈو جام میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ PS 61 میں کئی پیور بلاکس کی اسکیم دی جا چکی ہے۔ فیز 1 میں 9 لاکھ پیور بلاک تقسیم کیے گئے، اب فیز 2 میں مزید 10 لاکھ پیور بلاکس دیے گئے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں بھی 10 لاکھ بلاک فراہم کیے جائیں گے تاکہ ترقیاتی کاموں کے تسلسل کو برقرار رکھا جا سکے۔ ہم نے فیز 2 اپنے پیور سکیمز کا آج لانچ کیا ہے، جس میں ہم 10 لاکھ پیور حیدرآباد کے دوستوں میں بانٹیں گے انشاءاللہ۔ فیز 1 میں ہم نے 9 لاکھ پیور سکیمز دی ہیں۔ فیز 2 میں ہم ابھی 10 لاکھ دینے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد ہم اپنا آخری فیز جو فیز 3 ہوگا اس میں بھی ہم 10 لاکھ پیور سکیمز دینے جا رہے ہیں۔ راول شرجیل کا کہنا تھا کہ پیور بلاک کی مدد سے حلقے میں سڑکوں کی توسیع اور نئی سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حلقے PS 61 میں متعدد گاؤں شامل ہیں جن میں لائبریریاں، پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع اور دیگر ترقیاتی کام کیے گئے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب کا حلقہ ایک ماڈل حلقہ رہا ہے اس پورے ہمارے صوبے سندھ کا، جس میں ترقیاتی کاموں کو مسلسل 15 سالوں میں بہت زیادہ ترقیاتی کام روڈ کے، ہاسپٹلز کے، لائبریریز کے، بیسک ہیلتھ یونٹس کے، جابز کے، سندھ پیپل ہاؤسنگ فلڈ فیکٹریز کی SPHF کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ راول شرجیل کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات کے دوران پیپلز پارٹی کے نمائندے ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی امداد فراہم کرتے ہیں تاکہ متاثرہ علاقوں کی جلد از جلد بحالی ممکن ہو۔ کیمرہ مین سہیل احمد کے ساتھ جبران خان، 5 نیوز، حیدرآباد۔ میرپور خاص ڈویژنل کمشنر فیصل احمد عقیلی نے اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین اور تعلقہ فوکل پرسن ڈاکٹر فرقان کے ہمراہ 6 ستمبر تک جاری امتداد پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے ٹرانزٹ پوائنٹس کا دورہ کیا۔ کمشنر نے ٹنڈو آدم ناکہ، خان ناکہ، حمید پورہ کالونی، کھپرو اسٹینڈ ٹرانزٹ پوائنٹ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ پولیو کے 2 قطرے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے محفوظ بناتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ انہوں نے پولیو ورکرز کو ہدایت کی کہ پولیو ویکسینیشن کے کولڈ چین کو برقرار رکھا جائے اور کہا کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پوری انتظامیہ ایک سمت پر کام کر رہی ہے۔ راولپنڈی تحصیل کاہوٹا کے گاؤں چونترا کے رہائشی لانس نائک وسیم محمود ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ راولپنڈی تحصیل کاہوٹا کے گاؤں چونترا کا 28 سالہ سپوت لانس نائک وسیم محمود مادر وطن پر قربان ہو کر شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گیا ہے۔ شہید کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے تھا اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے بہادری سے جان کا نذرانہ پیش کر گئے ہیں۔ شہید کے جثے خاکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے چونترا لایا گیا، جہاں پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر بریگیڈیئر فیصل اکرم نے صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں علماء کرام، وکلاء، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ شہید کو آبائی قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ دادو کے کچے میں مسلسل سیلابی صورتحال کے بعد لوگوں میں مختلف اقسام کی بیماریاں جنم لینے لگیں۔ دادو کی یونین کونسل سیال اور پارٹ میں ایک ہفتے کے دوران 250 بچوں اور خواتین میں غذائی قلت کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ 5 نیوز اللہ بخش۔ جی اللہ بخش۔ دیکھیں، دادو کے یونین کونسل سیار اور یونین کونسل پار شریف میں مسلسل ایک ہفتے کے دوران جو سیلابی صورتحال ہے وہ برقرار ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کچے کے رہائشی افراد ہے وہ مختلف اقسام کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جو ہے دادو کے گاؤں جو ہے کچے کا سیال بند کے مقام پر اور رادھن کا جو
जो सयालबंद के मकाम पर जो है मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मैं आपको बताऊं कि हालिया जो है कच्चे में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 250 के करीब जो है ग़िज़ाई किल्लत और आम रवाजी जो जिस्मानी कमज़ोरी के अमराज में जो है केसेस वो रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जो है इन केसेस में जो ज़्यादातर बच्चे और हामला ख़वातीन वो शामिल है। न सिर्फ ये बल्कि मलेरिया और जो ज़ियाबेट्स और ब्लड प्रेशर के केसेस भी जो है 700 के करीब जो है एक हफ़्ते के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। ये महकमा सेहत के आदाद व शुमार है। तमाम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है उन मरीज़ों को जो है अद्वियात फराहम करने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जी दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर ज़राअत और इंसदाद बदनवानी सिंध और फोकल पर्सन लेफ्ट बैंक सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुतासरीन के लिए 41 रिलीफ कैंप्स, 13 मेडिकल कैंप्स और 3 मोबाइल अस्पताल फ़ाल कर दिए गए हैं। मीरपुर माथिलो में सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना था कि घोटकी और ओबाड़ों के 16 मकामात से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। लाइव स्टॉक के 3 कैंप्स पर 4,452 मवेशियों का इलाज और 20,000 से ज़्यादा मवेशियों को हिफाजती टीके लगाए गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कादिरपुर हाई स्कूल में 3 जदीद मोबाइल अस्पताल और कादिरपुर शैंकबंद पर PPHI के मोबाइल अस्पताल मुतासरीन को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हसास मकामात पर मरम्मती काम जारी है। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तमाम महकमे और मशीनरी अलर्ट है। दरिया सिंध के बंदों पर पुलिस और रेंजर्स पेट्रोलिंग कर रही है, जबकि कायम कैंप्स पर सिक्योरिटी भी यकीनी बनाई गई है। हमारे मेहनत कश मजदूर दिन रात मेहनत करके इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन तवील औकात कार, कम उजरत, सेहत और दीगर सहूलतों की कमी जैसे मसाइल आज भी उनका मुकद्दर बने हुए हैं। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से, जो मेहनत कश भाइयों के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, हम आज उन हाथों की बात करेंगे जो हमारे मुल्क की तमीर और तरक्की और बुनियादों को मजबूत बनाते हैं। जी हाँ, हम उन मेहनतकश मजदूर भाइयों की बात करेंगे जिनको तवील औकात कार में कम उजरत दी जाती है और सेहत और दीगर सहूलियात जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मेरे साथ एक मजदूर भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उनको किन सहूलियात की कमी का सामना है। जी बताइए। DHQ हॉस्पिटल की बात करता हूँ। इमरजेंसी के हवाले से जो लोग मरीज यहाँ से हमारे मजदूर भाई जाते हैं उनको किसी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद नहीं। वहाँ पर DHQ हॉस्पिटल में एक टीके के अलावा डिक्लोराम के और कोई चीज नहीं मौजूद। जी, आपने मजदूर भाई की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी उजरत को बढ़ाया जाए और दीगर जो हमारी जो सेहत के हवाले से सहूलतें हैं वो हमें दी जाएं, और बुनियादी सहूलतों के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया और महंगाई के हवाले से भी वो जिक्र कर रहे हैं। हमें ये बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएं। जी सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान की मंडी बहाउद्दीन आमद। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान ने तहसील फालिया के सैलाब से मुतासरा इलाकों में, जिसमें चक शहबाज, कादराबाद, जागो, नौशहरा, भट्टियाँ समेत मुख्तलिफ देहातों का मुआयना किया और सैलाबी सूरत हाल, मुतासरीन की बहाली समेत रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने सूबाई वज़ीर को सैलाब से मुतासर इलाकों समेत ज़िले इंतज़ामिया और दीगर महकमों की जानिब से सैलाब सूरत हाल से बर वक्त निमटने, मुतासरीन के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतज़ामात और दीगर इक़दामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ सेंटर्स की तादाद बढ़ाई गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ सेंटर्स पर खाना, अद्वियात के लिए वंडा और दीगर ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब हैं। फैसलाबाद में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 12 रबी अव्वल के सिलसिले में गलियों, बाजारों और घरों को सजाने के लिए खरीदारी करने में मसरूफ हैं। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान। हाँ जी, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद शहर में भी आका और नामदाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात की तैयारियां करने में मसरूफ़ है। शहरी जो हैं वो ख़रीदारी करने के लिए बाज़ारों का रुख कर चुके हैं और ख़ासकर शहरियों के लिए भी बाज़ारों में खूबसूरत स्टॉल सजाए जा चुके हैं, जहाँ पर माह रबीउल अव्वल के परचम, बैजिज़
اور جھنڈیاں جو ہیں وہ اسٹالوں پر موجود ہیں، اور خاص کر ان جھنڈوں کے اوپر خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی جو ہے وہ تصاویریں بھی پرنٹ کی گئی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کر کے جانتے ہیں جی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں خریداروں کا کتنا رجحان بڑھ چکا ہے؟ ماشاءاللہ ربیع الاول کے جوش و خروش کے ساتھ نا لوگ کافی نکلے ہوئے ہیں، کافی خرید و فروخت کر رہے ہیں، جھنڈے وغیرہ بھی ہیں، لائٹنگ بھی ہے اور جھنڈیاں بھی ہے سجانے کے لیے، اور 1500 سال ولادت ہے ماشاءاللہ اس سال اور بھرپور طریقے سے لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی بالکل، پورا ملک جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہے جی۔ چنیوٹ میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ضلع چنیوٹ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گونزل نے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے جاری اقدامات پر بریفنگ دی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد، جنرل سیکرٹری وسیع پنجاب سید حسن مرتضیٰ، ڈویژنل صدر پیپلز پارٹی سید عنایت علی شاہ بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب نے فلڈ ریلیف کیمپ، اڈا پٹھان کوٹ اور دیگر علاقوں میں قائم کیمپس میں سٹالز کا معائنہ کیا۔ گورنر پنجاب نے سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کی اور کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کے مکانات، مویشیوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب نے ضلع انتظامیہ چنیوٹ کی بحالی اقدامات کو تسلی بخش قرار دیا اور کہا کہ قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے تمام مشینری سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کو سیلاب زدگان کے بجلی کے بل کم از کم 6 ماہ کے لیے معاف کرنے کے لیے خصوصی طور پر خط تحریر کروں گا۔ احمد پور شیکیا میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جس کے باعث درجنوں دیہات، بستیاں اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے مقامی ایم این اے میاں عثمان اویسی اور ایم پی اے سردار خالد کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے ریلیف کیمپوں کا جائزہ لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں مفیظ الرحمان سے۔ جی مفیظ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی اس وقت احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقے موضع اسماعیل میں موجود ہوں، جہاں پہ اس وقت یہاں کے ایم پی اے اور ایم این اے یہاں پہ موقع پر سیلاب زدہ علاقے کو وزٹ خود کرنے کے لیے آئے ہیں، جن کے ساتھ ڈپٹی کمشنر بہاولپور بھی موجود ہیں، 1122 کی ٹیم بھی موجود ہے۔ یہاں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ہم تک جو ہے حکومتی کسی قسم کے نمائندے ہمارے پاس نہیں پہنچے، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں کہ جو یہاں کے علاقہ مکین ایک طرف پر احتجاج ہیں کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ یہاں کے موجودہ ایم این اے اور ایم پی اے موجود ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں سوال۔ جی شکریہ آپ کی بھی نشاندہی کا، اور جن لوگوں کو نے آپ کو یہ میسج دیا ہے ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایک آنکھ آپ کی ہے۔ اب تھرڈ پارٹی ہیں، میڈیا کا کام ہے ان کی بات بھی سنیں، اور ہمارے جو انتظامات محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ایڈمنسٹریشن نے یہاں پہ کیمپ ریلیف دیے ہوئے ہیں، اور ہمارا عملہ یہاں پہ موجود ہے۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا عملہ کام کر رہا ہے، آپ وہاں وزٹ پہ جا کے خود دیکھیں، اور فیصلہ آپ نے عوام کو خود ہی بتانا ہے کہ کیا ہم سچے ہیں یا جو بات کہنے والے ہیں وہ سچے ہیں۔ بالکل، آپ کو دونوں پہلو دکھا دیے گئے ہیں، ایک جو ہے عوام جو متاثرین ہیں یہاں کے لوگوں کے بھی، اور یہاں کے ایم این اے اور ایم پی اے کا بھی آپ جو ہے ان کا بھی موقع آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ جعلی دودھ تیار کرنے والوں کا بڑا دھندا بے نقاب ہو گیا ہے۔ ڈائریکٹر آپریشن زبیر اعجاز کی سربراہی میں عارف روڈ کمیر میں جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پر کارروائی کی گئی ہے۔ 460 کلو ملک پاؤڈر، ناقابل سراغ اجزاء، 48 لیٹر ویجیٹیبل گھی اور مشینری ضبط کر لی گئی ہے، جبکہ 300 لیٹر جعلی دودھ بھی تلف کر دیا گیا ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کی جانب سے ضبط کی گئی مصنوعات سے ہزاروں لیٹر دودھ تیار کر کے سپلائی کیا جانا تھا۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ دودھ کے نام پر سفید محلول تیار کرنے والوں کے خلاف بلا تعطل کریک ڈاؤن جاری ہے۔ میلاد النبی کے حوالے سے فیصل آباد میں سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں پولیس لائن کمپلیکس میں سی پی او صاحبزادہ بلال عمر کی جانب سے سیکیورٹی کا اہم اجلاس بلایا گیا۔
फैसलाबाद सिटी पुलिस अफसर ने इजलास में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि जुलूसों और महफिल में किसी भी किस्म के असलहे की नुमाइश, इंतशारी गुफ्तगू, वॉल चौकिंग की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। जुलूसों महफिल के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी और ट्रबल पॉइंट्स को फौरी क्लियर किया जाए। डकैती, रॉबरी और व्हीकल छीनने और दीगर मुकदमात में बरामदगी को यकीनी बनाएं। चाइनीज और फॉरेनर सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दें। दौरान मूवमेंट SOP के खिलाफ वर्जी काबिल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सियालकोट के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकें। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर इस वक्त एक रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा क्या परेशानियां हैं वहाँ पर रिलीफ कैंप्स में लोगों को? जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियों की बात करें तो सैलाब से ज़दगान जो अफराद हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। अतः मौसमियात की जानिब से भी अब आसमान से गिरने वाली बूंदें मजीद मुश्किलात में जो है इजाफा करती दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त सियालकोट में रिलीफ कैंप में गवर्नमेंट हाई स्कूल पक्कागढ़ा में जो कायम करदा रिलीफ कैंप है उसमें मौजूद हूँ, जहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से इनको जो है रिहाइश दी गई है। इसके साथ साथ इनके जो खाने का इंतजाम वो भी किया गया है। और इसके साथ बात करें जो सेहत के हवाले से जो मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। तहम बात करें शहरी इलाकों की, शहरी इलाकों से तो पानी सैलाब का चला गया, लेकिन पीछे कई तबाहकारियां छोड़ गया, जिसमें सड़कें वो तबाह हाली का पेश मंजर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ लोगों के कई घर हैं वो उजड़ गया, माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है। जो शहरी हैं जो अपने घर जो मवेशी वो तबाह कर रहे हैं, उनका वो नाला नजर आ रहे हैं, वो ये हुकूमत से भी नजरें की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें कच्चे मकान के बजाय पक्का मकान बनाया जाए। और ताहम ये जो सैलाब आता है इसके पेश नजर इसका कोई अच्छा इक़दाम किया जाए ताकि इससे बचा जा सके। जी डिप्टी कमिश्नर मिटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक रियाज अहमद लुगाई ने दरियाए सिंध के बंद और किनारों पर रिहाइश पजीर मवेशियों के मालकान से मुलाकात की और उन्हें मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से रहनुमाई फराहम की। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मिटियारी डॉक्टर रियाज अहमद लुगारी ने बताया कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की जानिब से 3 कैंप दिन रात काम कर रहे हैं, जबकि 3 गश्ती टीमें भी मुख्तलिफ इलाकों में मवेशियों के मालकान की रहनुमाई कर रहे हैं। अब तक 15,000 से ज़ायद जानवरों का इलाज किया जा चुका है। उन्होंने मजीद बताया कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मवेशियों के चारे का भी बंदोबस्त किया गया है। अलावा अजी डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री प्रोडक्शन डॉक्टर हिदायतुल्लाह मेमन की सरबराही में घरेलू परिंदों के इलाज के लिए भी कैंप कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद निज़ामानी ने सकरंड और काजी अहमद से गुजरने वाले दरिया सिंध के हिफाजती पुश्तों और कच्चे में रहने वाले मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मुख्तलिफ गाँव वालों को कायम रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद निज़ामानी ने कहा कि सैलाब के बायस दरिया सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कच्चे के देहात ज़ेर आब आ गए हैं। 9 से 11 सितंबर के दौरान दरिया सिंध ज़िले के हदूद से पानी का बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है, इसलिए कच्चे में रहने वाले अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कच्चे में रहने वाले मकीनों से अपील की है कि वो फ़ौरन अपने माल और असबाब समेत पक्के इलाकों में कायम रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं, जहां ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। दरिया सतलुज के सैलाब ने गंडा सिंह से मुल्हिका देहातों को शदीद मुतासर किया। लोगों के घर बार, मवेशी, फसलें, हत्ता के सब कुछ पानी में बह गया। मुतासरीन घर से बेघर हो गए हैं और फ्लड रिलीफ कैंपों में बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से, जो शेखुपुरा नो फ्लड रिलीफ कैंप में ज़ईफ ख़वातीन के साथ मौजूद हैं। जी दस्तगीर। दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। इस वक्त 72 से ज्यादा जो देहात हैं वो जेरे आब हैं। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन है उनका सब कुछ इस वक्त बह चुका है। कोई चीज उनकी यहाँ पर जो है वो बची नहीं है। घर बार
ہر چیز سامان حتیٰ کہ ان کے مویشی بھی پانی میں بہ چکے ہیں. میں اس وقت تلوار پوسٹ پر یہاں پر جو ایک ریلیف کیمپ بنایا گیا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول شیوپورہ 9 وہاں پر موجود ہوں. میرے ساتھ یہاں پر متاثرین اماں جی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان کا کیا نقصان ہوا ہے اور وہ کیا کہتی ہیں. جی اماں جی, آپ کا کیا نقصان ہوا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والی ہیں؟ جو گاں فوج ہو گئی, کوٹھا ٹہ گیا تے کوئی نہیں چیز نکلی اتھے میری, سارا کچھ میرے کو گاں ہی سی تے تہاڈی مینوں کوئی دعا دیو, اللہ تانوں خیر کرے. اسرا بوڑھی عورتیں ہیں یہاں پر اس ریلیف کیمپ میں, اور ان کی آپ باتیں سن رہی ہیں. ہر چیز جو ان کی بہ گئی ہے پانی میں. جو بے رحم موجیں ہیں جو ستلج کی, انہوں نے کچھ چیز بھی نہیں اس موجوں نے چھوڑی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بوڑھی عورتیں ہیں یہاں پر اس ریلیف کیمپ میں 10-10 12-12 دن سے ہیں. اگر کچھ ان کا بچا بھی ہے, ایک آدھ گائے کو چیز, وہ بھی اس جو ہے سیلاب کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا ہے. یہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتی نظر آتی ہیں, ریکویسٹ کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا سا پیکج دیا جائے جس سے ہماری جو بقیہ زندگی ہے اچھے طریقے سے گزر بسر ہو سکے. جی. دوسری جانب کمالیہ میں سیلابی صورتحال پر ڈویژنل انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. ڈویژنل کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل کمالیہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو, ڈی پی او عبادت نثار اور اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی تفصیلی بریفنگ. کمالیہ میں دریا راوی کا انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. کمشنر فیصل آباد کا کامل فتیانہ پل سے سیلابی اقدامات اور سیلاب سے متاثرہ روڈ کا بھی معائنہ کیا گیا. سیلاب متاثرین کے لیے تارا حویلی میں قائم ریلیف کیمپ میں انتظامات اور کھانے کی سہولیات کا جائزہ, اور لائیو اسٹاک اور زراعت محکموں کی جانب سے مویشیوں کے لیے سہولیات کا معائنہ کیا گیا. کمشنر فیصل آباد نے ریلیف کیمپ میں بچوں سے گفتگو کی اور بچوں میں بسکٹ اور جوس بھی تقسیم کیے. مدرسہ جامعہ الحبیب کے طلباء اور اساتذہ کرام کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کی آمد کے سلسلے میں آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریلی کا انعقاد کیا. ریلی کی صدارت پروفیسر محمد سعید احمد اور مفتی شیخ الحدیث محمد اشتیاق احمد نے کی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منعقدہ آمد رسول ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور جھنڈیاں اٹھا رکھی تھیں جن پر رسول اکرم سے عشق و عقیدت کے اظہار پر مبنی خوبصورت کلمات درج تھے. اس موقع پر شہر کی فضا درود و سلام اور مرحبا یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی. مدرسہ کے اساتذہ کرام نے طلبہ کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام نوجوان نسل میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آگاہی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. انسداد ڈینگی مہم کے تحت ڈپٹی کمشنر مری آقا ظہیر عباس شرازی نے یونین کونسل پھگواڑی کے مختلف دیہات اور تعلیمی اداروں کا اچانک دورہ کیا. محکمہ صحت, ریسکیو 1112 اور دیگر کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا. ڈپٹی کمشنر مری آقا ظہیر عباس شرازی نے یونین کونسل پھگواڑی کے گاؤں نمدرانی, گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمب اور دیگر ملحقہ دیہات کا اچانک دورہ کیا ہے. انہوں نے انسداد ڈینگی مہم کے سلسلے میں فیلڈ میں موجود متعلقہ محکموں کی کارکردگی کا براہ راست جائزہ لیا. دورے کے دوران چیف ایگزیکٹو ہیلتھ ڈاکٹر اظہر, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نعمان اور دیگر بھی موجود تھے. ڈاکٹر اظہر اور ڈاکٹر نعمان نے ڈپٹی کمشنر مری کو انسداد ڈینگی ایکشن پلان کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر نے ڈور ٹو ڈور انسداد ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے محکمہ صحت اور ریسکیو 1112 کی کارکردگی کو سراہا اور ہدایت دی کہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے اور تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں. کمشنر نے عوامی مسائل سن کر ضروری ہدایت بھی جاری کی. اور اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز.